أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة المتعلمین میں کتاب ہے کتاب الحج۔ کتاب الحج میں ہم دوسرا واجب پڑھ رہے تھے حج کا، وقوف بالمشعر الحرام، اور اس کے مسئلے پڑھ رہے تھے۔ مسئلے میں دو مسئلے کل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا مولانا؟ پہلا مسئلہ تھا کہ وقوف اختیاری عرفہ کا کیا ہے اور وقوف اضطراری کیا ہے۔ اسی طرح سے مشعر کا وقوف اختیاری اور وقوف اضطراری اس کے مسئلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا حج باطل ہو جائے تو وہ اپنا احرام کیسے اتارے؟ کہا عمرہ مفردہ لے، اور حج واجب تھا تو کیا کرے؟ آنے والے سال حج کرے۔ اب آ جائیے الثالثہ، یستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء۔ مستحب ہے وقوف کرنا نماز و دعا کے بعد، کہ پہلے آپ کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دعا پڑھیں۔ نماز و دعا پڑھ کر آپ کیا کریں گے؟ وقوف کریں۔ وَوَضْعُ الْمَشْعَرِ بِالرِّجْلِ لِلضَّرُورَةِ، صحیح ہے۔ وَضْعُ الْمَشْعَرِ یعنی بالرجل، پیر کے ذریعے سے مشعر کی زمین کو کچلنا، یعنی اس کو تھوڑا سا تھپکنا۔ ہاں مولانا کہہ رہے ہیں وہ یستحب المشعر بالرجل، مستحب ہے کہ پیر کے ذریعے سے آپ، صحیح ہے، پیر زمین پر رکھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ پہنچے اور پہنچنے، یعنی چونکہ مشعر کی زمین خود بڑی ہے، کافی لمبی چوڑی، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر تو اب جب پہنچ کے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم باہر نہ ہو گئے ہوں، تب 3 کلومیٹر اور باہر، بہت چل کے درمیان میں تھے، یعنی 5-6 کلومیٹر کی اگر زمین ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ داخل ہو چلتے چلتے کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ مستحب ہے، اور یہ ضرورہ نہیں للضرورہ ہے، ضرورہ کر دیں اس کو، ضرورہ ہی ہے، ضرورہ لگ رہا ہے، ضرورہ کریے اس کو۔ ضرورہ معلوم کس کو کہتے ہیں؟ ضرورہ اس کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ حج کرتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنا پیر زمین پر مشعر کی رکھے، خالی نکل نہ جائے۔ والصعود على قزح، اور چڑھے قزح پر۔ قزح ایک پہاڑ ہے مشعر میں، وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا کرے؟ قزح پر جا کر اللہ کا ذکر کرے۔ الرابعہ دیکھیں، یستحب التقاط خسرمی منہ، مستحب ہے جمع کرنا رمی جمرات کی کنکری کو وہاں سے، کہ آپ رمی جمرات کی کنکری کو کہاں سے جمع کریں؟ میدان مشعر سے۔
وَيَجُوزُ مِنْ أَيِّ جِهَاتِ الْحَرَمِ كَانَ، اور جائز ہے لینا کسی بھی حرم کے أَيِّ جِهَاتِ الْحَرَمِ كَانَ، صحیح ہے، عدل مساجد، یعنی مسجدوں سے نہیں لینا ہے، باقی کسی بھی جہت سے وہاں سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے الفصل الرابع فی نزول منا، مشعر کے بعد اب کہاں کا کام ہوتا ہے؟ منا کا۔ منا میں پہنچنے کے بعد ہمیں 3 کام انجام دینے ہیں۔ کتنے؟ 3 کام۔ پہلا ہے رمی جمرہ عقبہ، صحیح ہے نا، بڑے شیطان، عقبہ کہتے ہیں بڑے شیطان کو، پتھر مارنا۔ دوسرا قربانی، تیسرا حلق یعنی سر کا مڈانا۔ آئیے دیکھیے الفصل الرابع فی نزول منا، چوتھی فصل منا میں آنا، آنے کے بارے میں۔ مشعر کے بعد کون سا دن آ جائے گا؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی کی دن واجب ہے کہ بے منا، منا میں سلاستو، صحیح ہے، سلاستو 3 چیز، ورنہ کہہ سکتے ہیں سلاستو اعمال، 3 اعمال۔ احد ہوا، پہلا کیا ہے مولانا؟ رمی جمرۃ العقبہ، رمی جمرہ عقبہ کرنا، یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارنا۔ کافی بڑا ایریا ہے مولانا۔ رمی جمرہ عقبہ، اور اس کی تصویر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو دیکھیے یہاں پہ آئیے، میری آئی ڈی اس میں پڑی ہوئی ہے، ڈرائیو، میری آئی ڈی ہوگی تو میں آرام سے اس پہ دکھا دوں گا۔ نہیں، یہ موبائل ہی پہ دکھا دیں۔ کیا وہاں کی کنڈیشن رہتی ہے؟ آئیے ادھر آئیے، جلدی جلدی ہے۔ میری اب اسکرین نظر آئی؟ جی ہاں، یہ یہ شیطان کیا شاید یہ شاید رمی یہ جمرہ رمی جمرہ عقبہ ہی ہے، عقبہ ہی ہے، بڑا والا شیطان۔
یہ یہ مکے سے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ والا بڑا شیطان ہے، اور تینوں شیطان لائن سے ہیں۔ تھوڑا دور میں اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو وہ میڈیم والا ہے، اور ایک لاسٹ میں اسمال والا۔ اس طرح سے جب شیطان کو کنکری مارتے ہیں، دیکھو کنکری پہلا چھوٹا آتا ہے، پھر میڈیم آتا ہے، اس کے بعد بڑا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یہ تو تیسرے تیسرے دن کا ہے یہ، جب جب بھیڑ بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اور میرے یہ خیال میرے سے خیال سے کہاں کا ہے؟ دیکھیے دیکھیے ابھی سمجھ میں آپ کی نوعیت نوعیت کچھ سمجھ میں آئے۔ آئے۔ السلام علیکم، یہ دیکھیں یہ مسجد خیف ہے یہ جو مسجد ایام خیف حج کے میں اندر کھلتی کا ہے، ہے۔ خالی مینا کے میدان میں ہے۔ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، اور جبکہ مسجد میں سونا مکروہ ہے بنا ضرورت کے، لیکن یہاں لگتا ہے لوگ مسجدیں بنائی گئی ہیں عبادت کے لیے، لیکن ماشاء اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لوگ اتنا سو رہے ہیں یہاں۔ دیکھ رہے ہو کتنی بڑی مسجد، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ یہاں وہ بڑا بڑا شیطان ہے شیطان ہے مولانا۔ وہ شاید یہ تو یہ رمی تو کا، رمی کا ہے، نہیں نہیں کا ہے۔ سعی کا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے سے دیواریں ہیں، بہت بڑی۔ یہ ہے صفا و مروہ کی سعی کے لیے، دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے پبلک موجود ہے۔ ہم لوگ صفا سے اتر رہے ہیں اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو تو یہ ہے میں نے یہ ہے کچھ میں نے کچھ یادگار یادگار کے لیے بنائی تھی، تاکہ جیسے ہم کتاب الحج پڑھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہو تو دکھا سکیں، ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اس سے، ہے نا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رمی جمرہ عقبہ کرنا ہے، صحیح ہے۔ بسبع حسیات، 7 کنکریوں سے، ملتقطۃ من الحرم، جو لی گئی ہوں حرم سے، ابکارن، ابکار سے مراد ہوتا ہے یعنی جیسے اس سے کبھی رمی نہ کی گئی، یعنی یوز کی ہوئی نہ ہو۔ مع نیت، نیت کے ساتھ، پھر ہے مولانا وَإِصَابَةُ الْجَمْرَةِ بِفِعْلِهِ، صحیح ہے، اور کنکری کا لگنا اس کے عمل کے ذریعے، کیسے مولانا؟ یعنی آپ جب پھینک رہے ہیں کنکری کو تو آپ کی پھینکی ہوئی کنکری ڈائریکٹ جا کے لگے کس پہ؟ جمرے عقبہ پہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پھینکی سلو، پیچھے سے کسی نے پھینکی، اس کے ٹکر سے لگ کے کیا ہو گئی؟ پہنچ گئی جمرہ پہ، تو کافی نہیں ہے، آپ کی طاقت و قوت سے جانی چاہیے۔ بما یسمى رمیا، اس طرح سے رمی کرنی ہے جسے رمی کہا جائے، صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جائے گا اور جا کے یوں چھلا دے اس کو، نہیں، رمی رمی یعنی پھینکنا، باقاعدہ پھینکنا، صادق آئے ایسے مارے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ رَخْوَةً،
برشن برشن، صحیح ہے. رخوا کہتے ہیں یعنی مضبوط. برشا کہیں گے مولانا رنگین. قدر الانملہ، صحیح ہے، یعنی ناخون کے برابر. جو اگلا پور ہوتا ہے نا، یہ اس کے برابر. ملتقطۃ، چنی ہوئی. لا مکسرۃ، توڑی ہوئی نہیں کہ پتھر لیں اور اسے توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر لیں. ولا صلبۃ، بہت مضبوط نہ ہو مولانا ایسی. والدعاء عند كل حصاد، اور ہر کنکری مارتے وقت کیا کرنا؟ دعا کرنا. والطہارۃ، اور رمی کے وقت آپ کو کیسے رہنا؟ طہارت کے ساتھ رہنا مستحب ہے. والتباعد بمقدار 10 أذرع إلى 15 ذراعا، اور مستحب ہے کہ اتنی دوری 10 ہاتھ سے 15 ہاتھ کی دوری، اتنی دور سے جا کے آپ ماریں. اتنی دوری ہو جاتی ہے مولانا، چونکہ جو دیواری یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے، جو دیوار ہے دیوار کے بیچ میں پھر یعنی گیپ ہے، پھر جا کے وہ پلر، لیکن ایک باؤنڈری بنا دی ہے، باؤنڈری کے بعد گیپ ہے جس میں جا کے کنکری لگ کے گرتی ہے، پھر ہے 10 ہاتھ تو ہو جائے گا. والرمی حذفا، صحیح ہے. حذفن جانتے کس کو کہیں گے؟ یہ ناخون پہ رکھ کے ایسے یہ والی سبابہ انگلی سے مارنا. ہاں اس طرح سے دیکھیے کیمرہ کا، یہ والی پوزیشن مستحب ہے. یعنی پتنے، اس کو کہیں گے سبابہ. یہ انگوٹھا ہے نا ابہام، ابہام کے اندرونی حصے پہ رکھ کے، اور یہ سبابہ انگلی یہ والی ہے، اس سے ایسے مارنا. اس طرح سے مارنا کیا ہے؟ مستحب. دیکھیے شاید پہنچ جائیں، پہنچتی ہیں ایسا نہیں. پھر دیکھیے وَأَن يَسْتَقْبِلَ هَذِهِ الْجَمْرَةَ، مستحب ہے کہ جمرہ عقبہ کے آپ سامنے ہوں. وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ آپ کے پیچھے ہو. یعنی جب مار رہے ہو رمی جمرہ عقبہ کو تو کیا ہونا چاہیے؟ جمرہ عقبہ سامنے، یعنی اس طرح سے کھڑا ہو کہ وہ سامنے ہو، خانہ کعبہ پیچھے ہو. وفی غیرہا یستقبلھا، یستقبل القبلہ. اور ان کے علاوہ جو بیچ والے شیطان اور چھوٹے شیطان کو کنکری مارے گا، وہ 11 12 میں ماری جائیں گی تینوں کو مولانا.
تو اس میں خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھے، اس طرح سے کھڑا ہو کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہو، یعنی پچھم رخ تو ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، وہاں کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ وہاں ہمارے سامنے رہے۔ وَيَجِوزُ الرَّمْيُ عَنِ الْعَلِيلِ، ہاں مولانا، اگر کوئی بیمار ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے رمی کرنا آسان نہیں ہے تو اس کے بدلے میں رمی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھائی بات؟ یعنی اس کی طرف سے نائب بن کے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو جو دوسرا عمل ہے مینا کے میدان کا اسے کل پڑھیں گے، لیکن یہ سارے مستحبات ہیں، آپ انجام دیں تو بہتر ہے، نہیں انجام دیں گے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔